قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ یحییٰ کے ہیں۔ قتیبہ نے کہا ہمیں لیث نے حدیث سنائی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں لیث بن سعد نے نافع سے خبر دی۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حیض کی حالت میں تھی ایک طلاق دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے اپنے پاس روکیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر ان کے ہاں اسے دوبارہ حیض آئے، پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پھر سے اپنے حیض سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد اگر اسے طلاق دینا چاہیں تو طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ ان میں سے کسی سے کہتے اگر تم نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 مرتبہ طلاق دی ہے تو رجوع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا، اور اگر تم اسے 3 طلاقیں دے چکے ہو تو وہ تم پر حرام ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے سوا اور شوہر سے نکاح کرے۔ تم نے اس حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کو طلاق کے بارے میں تمہیں دیا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا لیث نے اپنے روایت کردہ قول 1 طلاق کو محفوظ رکھنے اور بیان کرنے کے معاملے میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3653۔ عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی بیوی کو جب وہ حیض کی حالت میں تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے اپنے پاس رکھ چھوڑے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے دوسرا حیض آئے، اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو مباشرت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے یا اسے اپنے پاس رکھے۔ بلا شبہ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ عبید اللہ نے کہا میں نے نافع سے پوچھا طلاق کا کیا کیا گیا؟ انہوں نے جواب دیا وہ 1 تھی، اس کو شمار کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3654۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن مسنہ نے بھی ہمیں یہی حدیث سنائی، ان دونوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی، تاہم انہوں نے نافع سے عبید اللہ کے سوال کا تذکرہ نہیں کیا۔ ابن مسنہ نے اپنی روایت میں فَلْيَرْجِعْهَا یعنی اسے لوٹا لے کہا، اور ابو بکر نے فَلْيُرَاجِعُهَا یعنی اس سے رجوع کرے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3655۔ ایوب نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس عورت سے رجوع کرے، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، پھر اسے مہلت دے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے چھونے یعنی مجامعت کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق عورتوں کو طلاق دی جائے۔ نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جو اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے تو وہ کہتے اگر تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس سے رجوع کریں، پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے، فرمایا پھر اسے مہلت دیں حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے مجامعت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیں، اور اگر تم نے 3 طلاقیں دی ہیں تو تم نے اپنے رب کے حکم میں جو اس نے تمہاری بیوی کی طلاق کے حوالے سے تمہیں دیا ہے اس کی نافرمانی کی ہے، اور اب وہ تم سے مستقل طور پر جدا ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3656۔